السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ایک بھائی نے یہ پوسٹ بھیجی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے ان کی ذات، ان کے نام، ان کے تبرک مخلوق کا وسیلہ ہیں۔ اس کا ثبوت قرآنی آیات اور احادیث نبویہ سے۔ قرآن مجید کی سب سے پہلی آیت جو یہاں پر لکھی گئی ہے وسیلے کو ثابت کرنے کے لیے، وہ یہ لکھی ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ یہ آیت سورہ نساء کی آیت نمبر 64 ہے، اور اس سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ بلکہ نیچے لکھ دیا ہے کہ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر مجرم کے لیے ہر وقت تا قیامت وسیلہ مغفرت ہیں۔ ظلموں میں کوئی قید نہیں اور اذن عام ہے، یعنی ہر قسم کا مجرم ہمیشہ آپ کے پاس حاضر ہے۔ تو یہ ایک قرآن مجید کی آیت پر بہتان ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت سے قطعاً ایسا ثابت نہیں ہوتا جو یہ لکھا ہوا ہے کہ تا قیامت ہر مجرم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہے، اور یہ بات قطعاً درست نہیں ہے۔ قرآن مجید کی جو آیت ہے اس کو اگر شروع سے پڑھیں، یہ آیت کا ایک ٹکڑا لکھا ہے، پہلا حصہ نہیں لکھا گیا۔ تو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ پہلے اللہ کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں ان کو اس لیے بھیجا ہے کہ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ ان کی اطاعت اور فرمانبرداری کی جائے۔ تو اگر اللہ کے رسول کی انسان فرمانبرداری کرتا ہے، اطاعت کرتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وسیلے کی اقسام بتائی ہیں صرف انہی پر اکتفا کرنا چاہیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف الفاظ میں یہ وصیت کی تھی اور بتایا تھا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو کہ اذا سألت فاسأل اللہ، کہ جب آپ نے سوال کرنا ہے صرف اللہ سے، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب آپ نے مدد مانگنی ہے تو صرف اللہ سے طلب کرنی ہے۔ تو آیت کے پہلے حصے میں اللہ کے رسول کی اطاعت کا حکم ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا ہے اس کو ہی ماننا چاہیے۔ اور دوسرا حصہ جو یہاں پر لکھا ہے اس کا آپ ترجمہ دیکھیں پہلے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، کہ اگر وہ لوگ اِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، جب انہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا تھا، تو یہ ماضی کا صیغہ ہے، اس سے مستقبل کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا۔ ظلموا، کوئی بھی اگر عربی گرامر کو جانتا ہو تو وہ سمجھ سکتا ہے کہ اس کا تعلق ماضی سے ہے اور یہ ماضی کا صیغہ ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ نہیں لایا یا دوسرے لوگوں کا فیصلہ قبول کرتے تھے، تو اذ ظلموا انفسہم، کہ جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا تو ان کا یہ کام تھا کہ جاؤکا، وہ آپ کے پاس آتے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا واقعہ ہے، اور یہ ہے کہ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے، زندہ تھے، تو وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تو وہ آپ کے پاس آتے۔ اب یہ کہنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی قیامت تک یہی حکم ہے کہ جو انسان بھی اپنی جان پر ظلم کرے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، تو ادھر سے آپ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہر جگہ پہ حاضر ہیں، تو پھر آنے کا کیا مطلب ہوا؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ پہ حاضر ہیں تو پھر تو اپنے گھر میں بیٹھ جائیں، اور آنے کا مطلب کیا ہوا؟ اور پھر یہ کہنا کہ اس سے مراد قبر پہ آنا ہے، تو قرآن مجید کی آیت اس چیز پہ دلالت نہیں کرتی، اس کا تعلق حیات نبی سے ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب زندہ تھے تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے یہ آپ کے پاس اس وقت آتے۔ اور پھر آقا علیہ السلام کی وفات کے بعد کسی ایک صحابی سے بھی ایسا ثابت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر آ کر انہوں نے آ کر التجا کی ہو اور کہا ہو کہ اللہ کے رسول ہم آپ کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں یا آپ ہماری دعا اللہ تک پہنچا دیں، ایسا کہیں ثابت نہیں ہے۔ تو قرآن مجید کی شرح اور جو سمجھ صحابہ کرام کو تھی وہ آج آپ کو نہیں ہو سکتی۔ تو اگر اس سے مراد یہی ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ جا کر اللہ کے رسول سے دعا کرنی ہے، اللہ کے رسول سے مانگنا ہے، تو صحابہ کرام اس پر عمل کرتے، کسی ایک صحابی نے ایسا نہیں کیا۔ اور آیت کا اگر غلط آپ مفہوم نہ لیں تو اس سے صاف یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا واقعہ ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ ان لوگوں نے جب اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، ماضی کا صیغہ ہے، جاؤ کا، تو وہ آپ کے پاس آتے۔ تو آنے کے بعد بھی آگے اللہ تعالی نے جو فرمایا فاستغفروا اللہ، آنے کے بعد یہ نہیں کہا کہ وہ آ کر اللہ کے رسول کو وسیلہ پکڑے اور یا ایسی کوئی بات نہیں کی، بلکہ کیا کہا فاستغفروا اللہ، آنے کے بعد وہ اللہ رب العالمین سے معافی مانگیں۔
تو انسان اگر اپنی جان پر ظلم کرتا ہے تو یہ آیت بھی اس چیز کی تلقین کرتی ہے کہ فاستغفر اللہ، تو اس حصے کو آپ کیوں بول رہے ہیں؟ وہی آیت جو آپ نے پیش کی ہے اس میں لکھا فاستغفر اللہ، فاستغفر اللہ، کہ وہ لوگ اللہ سے بخشش طلب کریں، اللہ سے معافی مانگیں۔ واستغفر لهم الرسول، اور پھر اللہ کے رسول بھی ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا کریں۔ تو زندگی میں اللہ کے رسول جب حیات تھے تو اس وقت صحابہ کرام اللہ کے رسول کے پاس آتے تھے اور آ کر دعا کا کہتے تھے، اور اللہ کے رسول ان کے لیے دعا کیا کرتے تھے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور آج بھی کوئی عالم اور کوئی حقیقی ولی جو اللہ کا ولی ہو، اس کو جا کر آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں گناہ کر چکا ہوں اور آپ میرے لیے اللہ سے دعا کریں، اور وہ اللہ سے دعا کرے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ آیت کا سیدھا سیدھا مفہوم ہے اور صاف سمجھ آ رہی ہے ہر بندے کو، اور اس پر یہ فٹ کر دینا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر حاضر ہونا اور تا قیامت اس طرح سے اللہ کے رسول سنتے ہیں، تو یہ آپ کی جسارت ہے، اور یہ آیت پر ایک بہتان اور جھوٹ ہے جو کہ اس سے ثابت نہیں ہوتا۔ تو یہ اللہ کے رسول کی زندگی کا واقعہ ہے کہ وہ لوگ آپ کے پاس آتے اور فاستغفر اللہ، اور پھر وہ خود اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے اور آپ بھی ان کے لیے دعا کرتے، واستغفر لهم الرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے اللہ سے دعا کرتے، لوجد اللہ توابا رحیما، تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول کرتا اور ان پر رحم کرتا، اور وہ اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پاتے۔ اور اس کے بعد بھی آیت میں فیصلے کے بارے میں ذکر ہے، تو لہٰذا اس سے اس طرح کی بات ثابت نہیں ہوتی جو ان نے ثابت کرنے کی کوشش کی۔ اور دوسری آیت جو پیش کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، اس کے ضمن میں بھی لکھتے ہیں کہ اعمال کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے پیارے بندوں کا وسیلہ ڈھونڈنا ضروری ہے۔ تو قطعاً اس آیت میں اللہ کے پیارے بندوں کا ذکر ہی نہیں ہے۔ آپ ترجمے پہ غور کر لیں، جو ترجمہ نے لکھا ہے اس کو ہی پڑھ لیں۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور رب کی طرف وسیلہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو۔ تو اس میں کہاں پر ہے کہ پیارے بندوں کا وسیلہ ڈھونڈو؟ وسیلے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی رضا کو طلب کرنا اور اس کے لیے کوئی ذریعہ تلاش کرنا۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو، کیسے؟ بالصبر، صبر کرنے کے ساتھ، اور صبر کرنا کیا ایک عمل ہے، والصلاۃ، اور نماز پڑھنے کے ساتھ۔ یہ اللہ کی مدد کہاں سے ملے گی، کیسے ملے گی؟ وہ اللہ تعالیٰ نے اعمال بتائے ہیں کہ وَاسْتَعِینُوا، اللہ سے مدد طلب کرو، بالصبر، صبر کے ساتھ، والصلاۃ، اور نماز کے ساتھ۔ تو یہ اعمال ہیں، اور یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تقوی اللہ کا اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اور پھر فرمایا کہ رب کی طرف وسیلہ یعنی رب کا قرب حاصل کرو، قرب تلاش کرو، اور اس کے لیے آگے یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد بندے ہیں۔ کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اس سے مراد بندے ہیں یا بندوں کا وسیلہ ڈھونڈا جائے؟ قطعاً ایسا نہیں ہے۔ اور پھر ساتھ اللہ تعالیٰ نے اعمال کے وسیلے کا ساتھ ہی تذکرہ کر دیا، وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ، کیا جہاد یہ عمل نہیں ہے؟ اور صرف وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَہ کو اختیار کر کے یہ کہنا کہ اس سے مراد بندوں کا وسیلہ، یہ قطعاً غلط ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے اعمال مراد نہیں ہو سکتے۔ وہ تو ان سے پوچھئے وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ، اس سے کیا مراد ہے؟ جہاد عمل ہے یا نہیں عمل؟ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں پر وسیلے کا تذکرہ کیا ساتھ ہی عمل کا ذکر کر دیا کہ اللہ کا قرب کیسے ملے گا، کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرو، اور جہاد کرنا ایک عمل ہے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو وسیلہ اس کے ہم قائل ہیں، لیکن وہ وسیلہ اختیار کیا جائے گا جو شرعی درست ہے، جس کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، جو وسیلہ اللہ کے رسول نے بتایا ہے یا جو رب کا قرآن بتاتا ہے، اس وسیلے کو اختیار کیجئے۔ خود سے اپنی طرف سے وسیلے بنا کے اور کہنا کہ بندوں کا وسیلہ مراد ہے، تو یہ آپ قرآن مجید کی آیات کا غلط مفہوم لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں جو قطعاً درست نہیں ہے۔ تیسری آیت میں اللہ رب العالمین کا یہ ارشاد ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ تو اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ اے محبوب، ان مسلمانوں کے مالوں کا صدقہ قبول فرماؤ اور اس کے ذریعے آپ انہیں پاک و صاف کرو اور ان کے حق میں دعائے خیر کرو، کیونکہ آپ کی دعا ان کے لیے دل کا چین ہے۔ ترجمہ بالکل درست ہے، لیکن اس میں لکھتے ہیں کہ معلوم ہوا کہ صدقہ و خیرات اعمال صالحہ طہارت کا کافی وسیلہ نہیں، بلکہ طہارت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم سے حاصل ہوتی ہے۔ تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے، آپ کی سیرت پر چلتے ہوئے، آپ کے طریقے پر چلتے ہوئے ہی انسان کو اصل طہارت اور پاکیزگی حاصل ہوگی۔
طہارت کا طریقہ اللہ کے رسول نے سکھایا ہے، اور اگر انسان اس طریقے کے مطابق طہارت نہیں کرتا تو اسے واقعتاً پاکیزگی حاصل نہیں ہوگی۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا جو مال آپ لیتے ہیں صدقے کے طور پر قبول کیجئے، اور پھر اس مال کا صدقہ کرنے کی وجہ سے ان کو طہارت ملے گی، یعنی ان کا مال پاک ہو جائے گا۔ اور آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زکوٰۃ کا حکم دیا تو اس وقت بھی فرمایا کہ یہ جو زکوٰۃ کا مال ہے، تم جب اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے ہو، زکوٰۃ نکالتے ہو، تو اس کی وجہ سے تمہارا مال پاک ہو جاتا ہے۔ تو یہ مطلب ہے کہ ان سے صدقے کو قبول کیجئے تاکہ ان کا مال بھی پاک ہو، ان کا جسم بھی پاک ہو، اور پھر انہیں وصلی علیہم، ان کے لیے دعا کیجئے، کیونکہ آپ کی دعا ان کے لیے دل کا چین ہوگی۔ تو یہ بھی اللہ کے رسول کی زندگی میں صحابہ کرام آپ سے دعا کروایا کرتے تھے، تو یہ ٹھیک ہے اور دعا کروانی چاہیے۔ اس میں کہاں یہ تذکرہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ جا کر یہ کہنا کہ ہم مجرم ہیں، ہم خطا کار ہیں، یا آپ کے وسیلے سے دعا کر رہے ہیں، ایسا قطعاً درست نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول کی اطاعت، آپ کی فرما برداری، آپ کے احکامات جو آپ نے حکم دیے ان کو ماننا، اور اللہ کے راستے میں مال صدقہ کرنا، اس سے انسان کی جسمانی طہارت بھی ہوتی ہے اور اس کا مال بھی پاک ہوتا ہے۔ وصلی علیہم سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول کو اللہ تعالی نے فرمایا کہ آپ ان کے لیے دعا کیجئے۔ تو جب اللہ کے رسول دعا کیا کرتے تھے، صحابہ کرام کروایا کرتے تھے، تو ایسا درست ہے۔ آخر میں آپ کو جو وسیلہ درست ہے، جس کو شرعی وسیلہ کہا جا سکتا ہے، جو جائز ہے، اس کی 3 اقسام ہیں، وہ بتا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ، یہ جو ویسے مشہور کیا گیا ہے کہ ہم وسیلے کے قائل نہیں ہیں، ہم وسیلے کے قائل ہیں، لیکن جو شرعی اور جائز وسیلہ ہے وہ وسیلہ اختیار کرنا چاہیے۔ اس میں سب سے پہلی قسم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا، اللہ تعالیٰ کی ذات کا، اللہ تعالیٰ کی صفات کا وسیلہ دیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے ناموں کا واسطہ دیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا وسیلہ دے کر اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے تھے۔ اللہم انی اسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک، کہ اللہ کے رسول فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کے ہر اس نام کا وسیلہ دے کے آپ سے سوال کرتا ہوں، ہر نام کا واسطہ دے کے آپ سے سوال کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کے ناموں کا وسیلہ اختیار کرنا یہ درست ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی اس کا حکم دیا ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ہیں، ان ناموں کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے، ان ناموں کا وسیلہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ مثلا اللہ تعالیٰ کا نام الرحمن ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو رحمان ہے، تجھے تیرے اس نام کا واسطہ ہے تو مجھ پر رحم فرما، تو رزاق ہے میرے رزق میں اضافہ فرما۔ تو یہ وسیلہ اختیار کرنا درست ہے۔ اور دوسرا وسیلہ اعمال کا ہے، جیسا کہ قرآن مجید کی آیت میں نے آپ کو پہلے بھی سنائی، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور پھر بنو اسرائیل کے وہ 3 واقعہ، وہ لمبا واقعہ ہے جو صحیح بخاری میں ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمی ایک غار میں پھنس گئے تو انہوں نے اپنے اعمال کا وسیلہ پکڑا۔ اور قرآن مجید کی دعاؤں سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے۔ تو یہ وسیلے کی 2 قسمیں ہیں۔ اور تیسری قسم یہ ہے کہ آپ کسی نیک آدمی سے دعا کروا سکتے ہیں، جیسے صحابہ کرام پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آقا علیہ السلام سے دعا کا مطالبہ کیا کرتے تھے۔ تو یہ جائز وسیلے ہیں، ان کو اختیار کیا جائے۔ باقی اپنی بدعتی وسیلے کو ثابت کرنے کے لیے خدا را قرآن مجید کی آیات سے غلط معنی اور مفہوم لینے کی کوشش نہ کریں۔ قرآن مجید کی تفسیر پڑھیں، اس کے ترجمے پہ غور کریں، تو آپ کو خود ہی محسوس ہو جائے گا کہ جو ہم کر رہے ہیں اور اس پر یہ آیات دلالت نہیں کرتی۔